السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی کیسٹوں کا مرکز، رحمانیہ کیسٹ لائبریری، رحمانیہ مسجد بورا پیر، کراچی۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جن کا علاج کرتے ہیں اور وہ نکالتے ہیں باقاعدہ جن کی آواز سنتے ہیں اور جن کہتے بھی ہیں کہ ہم نہیں نکلیں گے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ جن کی آواز نہیں ہوتی، وہ مریض بول رہا ہوتا ہے۔ ہسٹیریا کی علامت ہی یہی ہے، عورت ہے تو مرد کی آواز نکالے گی، مرد ہے تو عورت کی آواز نکالے گی۔ یہ ہسٹیریا کی ایک صورت ہے، اس کی طاقت 3-4 گنا بڑھ جائے گی۔ ہسٹیریا مرض کے اندر 2-2 3-3 بندے اس کو پکڑیں گے، وہ قابو میں نہیں آئے گا یا آئے گی۔ تو یہ ہسٹیریا ہی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو مریض ہے وہ تو چپ ہے، جن الگ سے بول رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو آواز مولوی کا کان سنتا ہے وہی آواز آپ کے کان سنیں گے۔ ایسا کوئی اسپیشل مولوی اللہ نے دنیا میں نہیں بنایا ہے جو جنوں کی آواز کو سنتا ہے، ہم نہیں سنتے۔ وہ صرف سلیمان علیہ السلام تھے جو چلے گئے۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ نے تقریر کے دوران کہا بیٹھتے ہیں تو آئے سمجھ نشتا سوال ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا، مائک کو ٹھیک سے بڑھا دے گا۔ فطر کے حوالے سے آپ نے کوئی بات کی، وہ عام فطرے میں شامل ہوگا۔ اگر گھر سے نکلنے سے پہلے دیں گے تو صدقۃ الفطر ہے۔ جلدی جلدی کرو نا، پہلے یہ نمٹا لو، ان کا انتظار کرو۔ میں نے 12 بجے تک تھوڑی بیٹھنا ہے۔ ایسا کرو، یہ پرچیاں مجھے دو، ابھی وہ سوال روک دو، ان کو نمٹاتے۔ ایک انسان کلو تو کیا ہے سوشل میڈیا میں جو ویڈیوز آتی ہیں کہ ایک انسان کار میں سے گزر گیا یا پھر ایک بچے کی گردن گواہی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا کتاب کیمرے میں آتے ہیں؟ یہ تو سب کیمرے کا کمال ہوتا ہے۔ یہ فلمیں جو بناتے ہیں نا، جو ڈرامے بناتے ہیں، ان کو اس کا اچھا پتہ ہوتا ہے۔ وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لوگ تو قبروں کی ویڈیو بنائے ہوئے ہیں، اندر سے قبروں سے بھی ویڈیو بنا کے لاتے ہیں، حالانکہ قبر میں جو کچھ ہوتا ہے برزخ میں ہوتا ہے، وہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا، کیمرے کی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ جیسے جن جانوروں کا روپ دھار لیتے ہیں، کیا انسانوں کا بھی اختیار کر سکتے؟ جی بالکل، انسانوں کا روپ بھی دھار سکتے ہیں، اور ابھی ہو سکتا ہے ابھی مسجد میں بھی انسانوں کا روپ دھار کے بیٹھے ہوئے ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور وہ جو ابو ہریرہ کے مال سے جو چوری کر رہے تھے، وہ انسانوں کا روپ دھار کے ہی چوری کر رہے تھے۔ کسی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ اگر اس میں جن ہے تو اس میں طاقت جو آتی ہے اور آواز بدل جاتی ہے، جی یہ ہسٹیریا کے مرض میں آتی ہے۔ یہ میں ابھی بتا چکا ہوں، یہ جن نہیں آتا ہے، ہسٹیریا کی بیماری ہوتی ہے۔ اس کا نفسیاتی ڈاکٹر، یہ جو کراچی نفسیاتی ہاسپٹل ہے نادم آباد میں، مین روڈ کے اوپر، اس میں ایک ڈاکٹر مبین اختر ہے، امریکہ کا پڑھا ہوا ہے، مسلک شیعہ ہے، لیکن انتہائی سمجھدار ہے۔ آپ اس ڈاکٹر کو دکھائیے، علاج بھلے اس سے نہ کرائیے، ایک دفعہ آپ دکھائیے، پھر دکھا کر پھر آپ مجھے بتائیے، بھلے فون پہ بتا دیجئے، انشاءاللہ آپ کا جن نکل جائے گا۔ کسی کا شوہر زنا کر رہا ہو اور اس کا علم بھی ہو تو وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں، اور اس کے بھی بچے ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ بچوں تک بات نہ جائے؟ بس دو ہی باتیں ہیں، برداشت کرے، پردہ ڈالے۔ آپ کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں پر روز آخرت پردہ ڈالے گا، اور یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ میرا بیٹا آدمی آدھی رات نہیں ہے،
اٹھ کر ڈر جاتا ہے. آپ سونے سے پہلے پہلی بات یہ ہے اسے دائیں کروٹ سلائیں. اگر چھوٹا بچہ ہے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کر کے اور نظر بد کی دعا پڑھ کر 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، اتنی سی دعا آپ 3 دفعہ پڑھ کر اس پہ دم کریں. 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں. سونے کی ابتدا دائیں کروٹ سے کریں، انشاءاللہ ڈرنا چھوڑ دے گا. اور رات کو زیادہ ثقیل اور بھاری چیزیں نہ کھلائیں. اکثر یہ پیٹ کی خرابی ہوتی ہے جسے آپ جن سمجھتے ہیں، یہ چنے کی دال کا نتیجہ ہے. اور آپ کے ہاں تو یہاں نہاری بہت ہے ماشاءاللہ، اس میں سارا آٹا بھون کے ڈالا ہوا ہوتا ہے. نہاری کی جو گریوی ہوتی ہے یہ آٹا بھون کے ڈالتے ہیں، یہی پیٹ خراب کرتے ہیں. نہاریاں کھانا چھوڑ دیں، انشاءاللہ جن نکل جائے گا. گھر میں چیزیں نظر آتی ہیں، نظر آتی ہیں یا نظر نہیں آتی، لیکن فیل ہوتا ہے. ہاں نظر نہیں آتی ہوں گی، فیل ہوتا ہے. اس کے لیے ایک ہومیوپیتھی بہترین دوا آتی ہے ایناکارڈیم کے نام سے. آپ 30 پاور کی یہ لے لیں اور دن میں 2 دفعہ صبح و شام 5 یا 10 قطرے آدھے گلاس پانی میں ڈال کے آپ اس کو پئیں. 3 شیشیاں وہ جو جرمنی کی آتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو 20 ml کی ہوتی ہیں، 3 شیشیاں آپ پی ڈالیں، انشاءاللہ آپ کا یہ جن نکل جائے گا. یہ کسی کو ایسا لگے کہ جیسے میں سویا ہوا ہوں، اکیلا ہوں، اور ایسا لگے کہ میرے پیچھے بیڈ پر کوئی آ کے لیٹا ہے، اور جب ہم ایسے دیکھیں تو کوئی بھی نہ ہو. ہم جا رہے ہیں اور ایسا لگے کہ میرے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہے، میرا پیچھا کر رہا ہے، اور پھر آپ دیکھیں تو کوئی بھی نہ ہو. آپ رات کو سوئے ہوئے ہیں اور ایسے لگے کہ آپ کے کمرے کی چھت کے اوپر کوئی بھاگ رہا ہے، اور جب آپ اوپر چھت پہ جائیں تو کوئی بھی نہ ہو. یہ سب کے لیے ایناکارڈیم جو دوا ہے، آپ اس کو 3 شیشیاں پی ڈالیں، انشاءاللہ یہ جن سارے آپ کے چھت سے بھی بھاگ جائیں گے اور آپ کے ساتھ سونے سے بھی بھاگ جائیں گے. یہ سارے جن بھگا دے گی انشاءاللہ. گھر کبھی گندگی نظر آنا، خواب میں نجاست نظر آنا، گھر سے گندی بدبو آنا، اگر تو خواب میں آتی ہے تو کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں، اور اگر جاگتے میں آتی ہے تو گھر کی صفائی رکھیں. یہاں تو رن چوڑ لائن میں 1.5 کمرے ہیں اور باتھ روم بھی بیڈ روم کے اندر ہے. جو بھی بچہ جاتا ہے دروازہ کھول کے آتا ہے، وہ بدبو نہیں آئے گی تو کیا سعید غنی عطر والے کے وہاں سے خوشبوئیں آئیں گی کیا؟ اللہ کے ولی صفائی رکھو، فینائل کا پوچھا لگاؤ، جن اپنے آپ بھاگے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، جن خود بخود بھاگے گا. یہ دیکھیے، میں سن تقریباً 80-81 کی بات، جہاں اب اس وقت بیٹھا ہوا ہوں نا، یہاں میرا گھر تھا، مسجد اس سے آگے تھی. یہ تو آگے آرٹیشن ہو کے مسجد آگے آئی، یہاں گھر تھا اور اس میں رہتا تھا. میں 11 سال یہاں رہا، اور آگے تھوڑا صحن تھا، باہر تھوڑا باغیچہ سا تھا. مجھ سے پہلے جو مولانا محمد حسین صاحب تھے پنڈی والے، وہ یہاں 14 سال رہ کے گئے. وہ ایک دفعہ آئے، سیکٹری صاحب جو مسجد کے عبدالغنی صاحب ان کے دوست تھے، وہ ان سے ملنے آتے تھے. وہ ان سے ملنے آئے تو سیکٹری صاحب نے مجھ سے بھی ملوایا. انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا اسی مسجد کے مکان میں رہتا ہوں. تو بولے کتنا عرصہ ہو گیا؟ میں نے کہا سال بھر ہو گیا، ابھی آیا ہوں میں، سال بھر ہو گیا. کہنے لگے کبھی کچھ دیکھا آپ نے؟ میں نے کہا بیوی کو دیکھتا ہوں ہر روز. اور تو کہنے لگا نہیں، میرا مقصد تھا کہ جیسے کوئی ایسی چیز، کوئی خون، کوئی بلڈ، کوئی اس طرح ڈراؤنی کوئی چیز آپ نے یہاں دیکھی؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں دیکھی. تو کہنے لگا کہ میں ایک دن جمعے کے لیے سفید کپڑے پہن کے نہا دھو کے باہر نکلا جمعہ پڑھانے کے لیے. تو جیسے میں سین میں نکلا تو میرے سینے پہ جیسے کسی نے کوئی گلاس خون کا پھینکا ہو، اور میرے سارے کپڑے خراب ہو گئے. میں ایک جمعہ کا ٹائم تھا پورا، میں پھر واپس جلدی سے گیا، خود کو بھی دھویا، کپڑے بدلے، اور پھر میں آیا جمعہ کے لیے. تو آپ نے ایسا کچھ نہیں دیکھا؟
میں نے کہا میں یہ دیکھتا ہوں کہ صحن میں کبھی پائے کی ہڈیاں آئی پڑی ہوتی ہیں، کبھی گندے کپڑے خواتین کے وہ بھی آئے پڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں۔ یہ سامنے ایک بلڈنگ ہے، اب تو یہ آگے آ گیا ہے نا، اسلم روڈ پہ چلا گیا۔ مسجد جب پیچھے تھی تو یہ سائڈ پہ یہ ساری بلڈنگ تھی، پرانی بلڈنگ ہے۔ تو اس بلڈنگ میں سارے بریلوی رہتے تھے، میری تقریروں سے بڑا تنگ تھے۔ وہ گھر میں پائے پکے تو ہڈیاں ادھر، چونکہ ہم نیچے رہتے تھے، نیچے کا مکان تھا، ان کا اونچا تھا، وہ ادھر پھینکیں، گندے کپڑے ادھر پھینکیں۔ ایک دن بلکہ اگر کچھ ساتھی اس دور کے بیٹھے ہوں تو عصر کی نماز تھی، میں نے یہاں نماز پڑھائی تو جیسے ہی سلام پھیرا، یہ ایک ونڈو ادھر سے کھلی ہوئی تھی، تو اس ونڈو سے ایک کالا شاپر تھا مضبوط سا، وہ بندھا ہوا، اس کے اندر کوئی چیز ہے، وہ شاپر ایک دم آ کے کھڑکی میں سے بڑی تیزی سے آیا اور مصلی کے آگے پکے فرش پر آ کر کے گرا۔ اس کے اندر جو چیز تھی وہ پھٹ گئی، لیکن تھیلی نہیں پھٹی۔ اور ہم نماز پڑھ چکے تھے، یہاں گلزار بھائی بیٹھے تھے، وہ مٹھائی والے جو سامنے برابر میں دکان ہے، وہ بھی اسی بلڈنگ میں، نیچے ان کی دکان بھی تھی اور اندر پکاتے بھی تھے۔ وہ فوراً بھاگ کے گئے، اوپر سیڑھی پہ چڑھ گئے اور اوپر جا کے دیکھا تو پتہ چلا وہاں جو لڑکیاں تھیں کوئی شرارت کر رہی تھی، تو وہ اس تھیلی میں کھول کے دیکھا تو کیا تھا، یہ جو چینک ہوتی ہے چینی کی چینک ہے، اور اس میں گٹر کا جو کالا کالا ملبہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر بھرا ہوا ہے، اور اوپر گینٹ باندھ کے شاپر بند کیا ہوا ہے۔ وہ پھینکا، چینک ٹوٹ گئی، وہ گٹر کا جو گند ہے وہ تھیلی کے اندر آ گیا، لیکن تھیلی نہیں پھٹی۔ بہرحال انہوں نے جا کر کے اس سے شکایت کی تو وہ اس دن وہ جن پکڑے گئے۔ اور پہلے بھی جو پائے کی ہڈیاں آتی تھی، جو کپڑے آتے تھے، میں نے کبھی جنوں کا سوچا ہی نہیں۔ میں نے پہلے ہی دن میرا ذہن یہی گیا کہ جن اسی بلڈنگ میں، جن اسی بلڈنگ میں یہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ مکان نہیں بیچنا چاہتے، کوئی آپ کے مکان کو خریدنا چاہتا ہے، آپ نہیں بیچنا چاہتے، وہ کبھی انڈے پھینک جائے گا، کبھی کوئی چیز پھینک جائے گا، آپ اونے پونے بیچ کے بھاگیں گے وہاں سے۔ یہ لوگوں کے حربے ہیں، طریقے ہیں لوگوں کے کہ کس طرح ہتھیانی ہے چیز اور کس طرح سستی لینی ہے۔ اللہ کے بندو، آپ پڑھے لکھے شہر میں رہتے ہو، پڑھے لکھے ہو، تھوڑا سا مائنڈ استعمال کریں کہ آپ کے ساتھ کس طرح فراڈ کیا جا رہا ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ اس کے بعد میں 11 سال رہا، کبھی نہ میں نے کوئی چیز دیکھی، نہ کسی نے گلاس پھینکا ادھر کپڑے کے سینے پہ، نہ کسی نے، نہ کوئی دیواروں پہ بلڈ آئے، نہ فلانا، کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہر چیز کو جن سمجھ لینا ایسا نہیں ہوتا، یہ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں اور لوگ تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ چلو بھائی کی بچی کو دم کر رہا تھا، اس پر عالم عمران کے اندر جن اس پر چڑھ گیا ہے۔ دم کرتے ہوئے اس بچی نے خاندان کے ان افراد کے نام لیے جو دنیا سے جا چکے تھے، جن کو میں بھی نہیں جانتا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن تھا؟ دنیا سے جا چکے تھے وہ افراد جن کو میں بھی نہیں جانتا تھا، میرے خاندان کے۔ تو وہ بچی جب میں اس پر دم کر رہا تھا، یہ ہے کہ وہ ان کے نام لے رہی تھی، کن کے؟ جو اس دنیا سے ہمارے خاندان کے وجود جا چکے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیے، ہر بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا 2 فرشتے اور ایک ہمزاد۔ ہمزاد جو ہوتا ہے وہ جن کی نسل سے ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ 2 فرشتے ایک ہمزاد لگا دیتا ہے۔ وہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہ ساتھ ہوتا ہے، ہمارا نام جانتا ہے، ابا کا نام جانتا ہے، دادا کا نام جانتا ہے، میں کہاں پیدا ہوا وہ جانتا ہے، کہاں پڑھا، کتنی میری تعلیم ہے، کیا کیا میری ڈگریاں ہیں، سب جانتا ہے، میری کتنی عمر ہے، کیا چیز مجھے پسند ہے، کیا چیز مجھے ناپسند ہے، میرا مزاج کیسا ہے، ہر چیز اسے پتہ ہے چونکہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ تو وہ ہمزاد کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا ہے، وہ ہمزاد پھر بولتا ہے، اس کا ہمزاد میرے ہمزاد کو بتاتا ہے، اور میرا جو ہمزاد ہے
وہ مجھے موکل بن کر میرے کان میں مجھے بتاتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیاطین اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں، بات ان کے کان میں ڈالتے ہیں. ایک بات سچی ہوتی ہے، 100 بات ان کی جھوٹی ہوتی ہے. یہ اسی طرح ہوتا ہے. یہ میوہ شاہ قبرستان میں آپ جائیں گے، وہ آپ کو نانا کا نام بتائے گا، بابا کا نام بتائے گا. یہ سب حمزات کے ذریعے ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پر جن چڑھ گیا ہے یا اس پر جن چڑھ گیا ہے. اب اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک شخص کے بارے میں، لڑکا تھا 14-15 سال کا لڑکا ہے، اس کے بارے میں مشہور ہوا کہ جی یہ دجال ہے، یہ دجال ہے، اور آگے کی خبریں بتاتا ہے، غیب کی خبریں بتاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ میں نے سورۃ دخان، قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورۃ دخان، صحابہ سے کہا یہ میں نے دل میں سوچی ہے، اب میں اس سے پوچھوں گا، دیکھیں یہ بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا. جب اس کے پاس گئے، اس کے پوچھا بتاؤ میں نے دل میں کیا سوچا ہے. اس نے کہا دخ دخ، کچھ دھواں دھواں سا لگتا ہے. دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، عربی میں دخان دھوئیں کو کہتے ہیں. یعنی سورۃ دخان نہیں کہی، لیکن اس چیز کو پہنچ گیا وہ. آپ نے فرمایا اقصاد واللہ، خدا تجھے ذلیل اور رسوا کرے، تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ کیوں بتایا اس نے؟ اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتایا تھا میں نے دل میں سورۃ دخان سوچی ہے. آپ کے حمزاد نے اس کو بتا دیا کہ آپ نے سورۃ دخان سوچی ہے. حضرت عمر نے ایک عامل سے پوچھا تو ہر بات بتاتا ہے؟ بولے ہاں بتاتا ہوں. تو حضرت عمر نے وہ کوئی کنکریاں پڑی تھیں، ان کنکریوں کو اٹھایا اور ان کو گنا، گن کے مٹھی میں، یعنی پیٹھ دے کر اس کو گنا، جیسے فرض کیا 10 کنکریاں مٹھی میں ڈال، اور اس بندے سے پوچھا کہ بتا اس مٹھی میں کیا ہے. اس نے کہا کنکریاں ہیں. بولے بتا کتنی ہیں؟ اس نے کہا 10 ہیں. اور وہ گنی تو واقعی 10 تھی. حضرت عمر سمجھ گئے، اس کو پھینک دیا. جلدی سے مٹھی بھر کے گنے بغیر مٹھی بھر کے مٹھی میں کیا. بولے بتا اب اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا کنکریاں. بولے کتنی ہیں؟ بولے معلوم نہیں. کتنی ہیں معلوم نہیں. جب آپ گن رہے ہیں تو آپ کا حمزاد دیکھ رہا ہے، وہ بھی گن رہا ہے، وہ بھی گن رہا ہے، وہ اس کو بتا دیتا ہے اور وہ اس کو بتا دیتے ہیں. تو یہ حدیث میں بھی اس طرح آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس لڑکے پر جن چڑھا ہوا تھا اور وہ بول رہا تھا، وہ بتا رہا تھا. تو جب حضرت عمر نے نہیں گنی تو پھر وہ نہیں بتا سکا، وہ نہیں بتا سکا. تو اس لیے یہ ان حربوں میں آپ نہ آئیں. یہ کسی کو کان میں آوازیں آتی ہیں، یہ میرا خیال ہے کوئی خواتین ہیں کسی نے لکھی ہیں، کان میں آوازیں آتی ہیں. آوازیں آتی ہیں تو کان ڈاکٹر کو دکھاؤ، وہ کان صاف کرے گا، آوازیں نہیں آئیں گی، ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ سارے کام مولویوں کے تھوڑی ہیں. یہ سوال ہے کچھ موبائل کی جو ہے کوئی طرح بھی جنوں کا علاج کرتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ جنوں کا علاج کرتے ہیں. کون؟ موبائل جو ڈاکٹر کوئی طرح کرتے ہیں. اچھا اچھا. معائنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ہندو جن ہیں، میں پڑھائی کروں گا تو وہ چلے جائیں گے. تو کیا ایسا کوئی شرعی علم ہے جن کی بات؟ اچھا اس کو بولو اگر ہم آپ کو پیسے نہ دیں پھر بھی آپ کی پڑھائی سے چلے جائیں گے. اس کو پوچھو، اس عامل کو پوچھو اگر ہم آپ کو پیسے نہ دیں تو کیا پھر بھی وہ آپ کی پڑھائی سے جائیں گے؟ وہ نہیں جائیں، وہ پیسے سے ہی جائیں. جیسے اس پر 17 جن افغانی چڑھے ہوئے تھے، 10,000 میں نہیں نکلے وہ. یہ تو بڑے بڑے مضمون لکھے ہوئے ہیں، ایسے سوالات تھوڑی ہوتے ہیں. مضمون کون پڑھے گا؟ ایسی چھوٹی چھوٹی پرچیاں دیتے آپ، اس کے اوپر بندہ سوال. آپ نے تو پورا صفحہ پھاڑ کے دے دے، پورا خط لکھنے بیٹھ گیا کہ مولوی آج قابو آیا، چلو پوچھو. شیطانی وسوسے جو آتے ہیں ان کے لیے کوئی وظیفہ، یہ پھر وہی وظیفہ، خدا کے بندوں وظیفوں کے چکر سے باہر.
وظیفوں کے چکر سے باہر آؤ، باہر آؤ۔ جب بھی کوئی وسوسہ آپ کو آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور بائیں کندھے پر تھتکار دیں، حتیٰ کہ نماز میں بھی آئے تو آپ ایسا ہی کریں۔ اس سے بڑا اور کوئی وظیفہ نہیں وسوسے دور کرنے کے لیے۔ جی ہاں، رقیہ دم کو کہتے ہیں۔ جس چیز کا دم اگر حدیث میں آیا ہے، جیسے فاتحہ کے بارے میں آپ نے فرمایا ہر بیماری کا علاج ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، تو آپ فاتحہ پڑھ کر کسی پر دم کر سکتے ہیں، رقیہ شریعہ۔ یا جیسے نظر بد کی دعا آپ نے بتائی ہے، آپ یہ پڑھ کر بچے پہ دم کریں، اللہ تعالیٰ اس کی نظر کو ٹھیک کر دے گا۔ اسی طرح جس بھی تکلیف کا، جس بھی چیز کا علاج اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، وہ ایسا دم ہے جو مسنون ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جن نکالنے کا اللہ کے رسول نے کوئی دم نہیں بتلایا، بس۔ میں رات میں کسی اپنی پارٹی سے یعنی کسٹمر سے رقم وصول کر کے آتا ہوں، اور جب گھر میں آپ کا سوال بھی تھوڑا کم سمجھ آتا ہے، یہ تھوڑا سا فاصلے پر۔ میں رات کو اپنے کسی کسٹمر سے پیمنٹ دے کر گھر آتا ہوں، رقم وصول کر کے گھر لا کر رکھتا ہوں، اور جب صبح دکان پر لے جاتا ہوں تو اس میں سے 1-2 نوٹ غائب ہوتے ہیں، 1-2 ماہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ وہ بیوی کو خرچہ کم دیتا ہوگا۔ آگے چل جلدی۔ کچھ اہل حدیث عالم بھی بغیر پیسے لے کر دم کرتے ہیں۔ بغیر پیسے لے کر کس چیز کا؟ بس دم کر دیا اس میں۔ نہیں، دم تو ہے، دم کس چیز کا؟ جن کا یا ویسے؟ جن تو چڑھتا نہیں ہے، اس کا دم تو فراڈ ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ دم اگر مریض پہ کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر پانی کی بوتل میں، دھاگے پر، چینی میں، نمک میں، گڑ میں کہیں کرتا ہے تو غلط ہے۔ اور یہ یاد رکھ لو، تجربے کی بات، آپ کسی مولوی سے دم کروا کے آئیں، بوتل پڑوا کے آئیں، وہ تھو تھو کر کے اس میں تھوڑا تھوک ڈال دے گا آپ کو، آپ اس کو 15 دن پئیں، جتنی بیماریاں مولوی کو ہیں وہ ساری بیماریاں آپ کو نہ لگ جائیں تو جو مرضی ہے کریں۔ اللہ کے بندے لوگوں کو ہار آ جاتے ہیں، جھومتے ہیں، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ قوالی کے دوران مائک تھوڑا فاصلے پر۔ بازاروں میں اور قوالی کے دوران لوگوں کو ہار آ جاتے ہیں، جھومتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ہاں، انہی لوگوں کو آتے ہیں نا، شیطانی لوگوں کو، مشرک لوگوں کو آتے ہیں۔ قوالیاں بھی وہی پڑھتے ہیں، ڈھول پہ بھی وہی ناچتے ہیں، وہی سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کے کوئی سوال تھوڑی ہیں، کوئی قوالی میں کوئی قوال تھوڑی ہوں، مجھے کیا پتہ قوال میں کیوں چلتے۔ جی سرگودا میں ایک آدمی انور نہرو ایک ٹائم میں 100 روٹیاں کھاتا ہے، جبکہ ایک عام انسان 2 سے 3 روٹی کھاتا ہے۔ کیا ایسے انسان کے ساتھ کوئی اور بھی کھاتا ہے یا نمکین وغیرہ؟ ہاں، ظاہر بات ہے، شیطان کھاتے ہیں، وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا ہوگا اور گندا رہتا ہوگا، شیطان ہی بنا ہوا ہوگا، وہ ایسا ہوگا۔ ورنہ حدیث میں آتا ہے مومن 1 آنت سے کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، اور شیطان تو پتہ نہیں کتنی آنتوں سے کھاتا ہے۔ تو وہ یقیناً نہ بسم اللہ پڑھتا ہوگا، نہ ہاتھ دھوتا ہوگا، نہ گندا ہوگا، وہ اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ جی بس اس حدیث کی وضاحت فرمائیں جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ کے دشمن اس کے جسم سے نکل جا۔ یہ میرا خیال ہے آپ بعد میں آئے ہیں، یہ جو عشاء کے بعد میں نشست لگائی ہے اس میں اسی حدیث کو سنا کر تو سارا اس کا رگڑا نکالا ہے۔ آپ پھر وہی ثبوت ان سے کیسٹ لے کر CD سے یا نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ وہ دوبارہ سن لیجیے۔ حمزہ نہ، ہاں، اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو شیطان شریک ہوں گے، اور یہ شیطان ہی ہوتا ہے، تو اس کا توڑ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، آپ بسم اللہ پڑھیں۔ جی جلدی کریں، جلدی، چاول اب ٹھنڈے ہونے لگے۔ جی جلدی۔ ہمارے پاس بہت سارے سوال ایسے موصول ہوئے ہیں جس میں جادو کے متعلق ہے، تو ہم نے شیخ محترم سے گزارش کی کہ آئندہ انشاءاللہ ایک نشست جادو کے حوالے سے بھی کریں گے انشاءاللہ۔
کون سے بڑے پرچے جو ہیں یہ تو کر دیے نا، یہ تو کر دیے میں نے سارے۔ جن لوگوں میں جو یہ اثر ہوتا ہے جب ان کو قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کا جو ہے کی کیفیت بدلی ہو جاتا ہے، تو یہ کیا لکھا ہو؟ اس کی مطلب ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں قرآن پڑھنے سے، جب ان کی اذان کا آواز سنتا ہے تو اس کی حرکتیں بدلی ہو جاتی ہیں اور شور مچا رہتا ہے، اذان کو جو برا بنا دیتا ہے۔ کئی مسلمان یہ سوال کر رہے ہیں، میں کر دیتا ہوں آپ کا سوال کہ جب کسی مریض کے سامنے جس کو جن کا وہ ہوتا ہے نشہ، اس کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اسی آواز میں تو وہ شور مچاتا ہے اور مطلب بہتی بہتی باتیں کرتا ہے، تو قرآن پڑھنے سے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے خیال میں آپ نے صرف قرآن پڑھنے سے نہیں ہوگا، گانا سنانے سے بھی ہوگا، اور وہ دونوں سے ٹھیک بھی ہوگا۔ یہ ہسٹیریا ہی کا مرض ہے، یہ دماغ میں ہے، ادھر نہیں ہے، دماغ میں ہے اور دماغ سے نکلے گا۔ آپ جب تک مولویوں کے چکر میں رہیں گے یہ چڑھا رہے گا۔ آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھائیں، ایک دفعہ دکھائیں، آپ خود اپنے ہاتھوں پر سورہ فاتحہ ہی پڑھ کر آپ دم کریں اور پھیر دیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے جن نکالنے کی الگ سے کوئی دعا نہیں بتلائی، کوئی دعا۔ اگر یہ بھی کوئی بیماری ہوتی تو آپ اس کی بھی دعا بتلاتے، آپ پوچھیں تو صحیح مولوی سے۔ اور دیکھو، آپ کسی سے یہ پوچھیں جن چڑھنے کی علامتیں کیا ہیں، کیا علامتیں؟ کیونکہ حدیث میں تو کہیں نہیں ہے، حدیث میں تو ہے ہی نہیں کہ جن کی یہ علامت ہے۔ کس سے پتہ چلے گا کہ اس پر جن ہے؟ آج 1.5-2 گھنٹے سے ہم یہی بحث کر رہے ہیں کہ جن نہیں چڑھتا ہے، جن ہوتا ہے، گھستا نہیں ہے، ہم یہی بحث کر رہے ہیں۔ اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اچھا، جو جن نکالنے والا ہے اس کو آپ کبھی بھی کسی دوسرے جن نکالنے کے والے کے پاس اپنا جن نکالنے کے لیے بیٹھا ہوا نہیں دیکھو گے۔ یہ جب بھی بیمار ہوگا ڈاکٹر کے پاس جائے گا، جب بھی بیمار ہوگا جن نکالنے والا، نوٹ کر لو میری یہ بات، کچھ بھی اس کو ہو جائے، کوئی بھی تکلیف ہو جائے، یہ کسی دوسرے دم کرنے والے کے پاس نہیں جائے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ میں فراڈ کر رہا ہوں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں فراڈ کر رہا ہوں، وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اپنا علاج کرائے گا، دم والے کے پاس نہیں جائے گا کہ یہ مجھے مار دے گا، میں اسی کے چکر میں رہوں گا حتیٰ کہ مر جاؤں۔ جی، جنات سے شادی کرنا کیسا ہے جب وہ انسانی شکل میں ہو؟ میری بھی کرا دیں پھر، ایسے خام کا کوئی اچھی سی جننی ہو، خوبصورت سی، پھر مسئلہ بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے کیا کیسے نہیں ہوتا۔ جی آگے چلے السلام علیکم۔ جی سر یہ جواب دے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے سامنے چیزیں بڑی ہوتی ہیں، جس طرح آپ نے مجھے بے منگا کر کے مذاق اڑا دیا، بات یہ ہوتی ہے کئی دفعہ سامنے چیزیں بڑی ہوتی ہیں لیکن نہیں ملتی ہیں، پھر انہیں لے پڑھتے ہیں پھر مل جاتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ ہاں جی کیا کہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیگم کے سامنے جو بعض اوقات بہت ساری چیزیں بڑی ہوتی ہیں، چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کئی دفعہ ہمارے سامنے چیزیں بڑی ہوتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں، پھر ہم لوگ ڈھونڈتے نہیں ملتی، تھوڑی دیر بعد وہیں سے ملتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ ہم نے یہاں چابی رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور تھوڑی دیر بعد پھر دیکھتے تو رکھی ہوئی۔ تو آپ خوش نصیب ہیں، چلو کوئی اس نے اپنا موٹر سائیکل کھولنے کے لیے چابی اٹھائی ہوگی، پھر واپس رکھ دی اس نے، کوئی حرج نہیں، رکھ دی نا واپس، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ جی آگے چلے، آگے چلے۔ اسے یہاں پہ آپ کو کوئی سوال نہیں ہے، اگر مائک میں کوئی کرنا چاہتا ہے کرتے ہیں۔ جیسے باتھ روم میں آپ جاتے ہیں نا، اللہ کے رسول نے دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک
من الخبث والخبائث. یہ لوگ آپ کو باہر سے ظاہری طور پر، جیسے میں نے حدیث کی مثال دی کہ سانپ تھا، اس نے اس کو مارا، انہوں نے اس کو مارا، اس طرح کا تو یہ نقصان کر سکتے ہیں نا. تو آپ ان سے پناہ مانگے، ان سے پناہ مانگے، اللہ رب العالمین کی پناہ. جب آپ دعا پڑھ لیں گے آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے، بس کا